یہی ہے در حقیقت میری آج کی اس گفتگو کی بنیاد، کہ نبوت اور رسالت کا مقام و مرتبہ دین کا جو میٹا فزکس ہے، دین کا جو فلسفہ اور حکمت ہے، اس میں کیا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا، یہاں یہ ذکر کر دوں میں کہ میں نے اس موضوع پر جس پر آج میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، آج سے 25 برس قبل یہ جو ہمارا یہ ٹاؤن ہال ہے، جنا ہال، 26 مارچ 1975 کو تقریر کی تھی، اور وہ تقریر چھپی ہوئی ہے، میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت۔ یہ جو بھی آج کا لیکچر ہے وہ پہلا لیکچر اسی موضوع پر اس وقت تھا۔ اب 25 سال میں یقیناً میرے فکر میں بھی کچھ وسعت پیدا ہوئی ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے جو کہا تھا، اونلی اسٹونز ڈو ناٹ چینج، رائے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ سکتی ہے، کوئی وسعت ہو سکتی ہے، اپنی کسی بات پر انسان نظر ثانی کر سکتا ہے۔ اس پہلو سے یقیناً کچھ تھوڑا سا فرق نظر آئے گا اگر آپ دونوں کا تقابلی مطالعہ کریں گے۔ تو میری آج کی بات، اور آج سے 2 سال قبل میری یہ کتاب آئی ہے، اس کا تو عنوان ہی اصل میں ایسا تھا کہ جس سے ہمارے بہت سے رفقا جو ہیں گھبرا گئے کہ اس کا تو عنوان کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایجاد و ابداع عالم، ایجاد و ابداع عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت تک، جب کائنات کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر، اور جو اختتام ہونا ہے اس دنیا کا خلافت علی منہاج النبوہ عالمی سطح پر، اس کے درمیان سارے لنکس جو ہیں وہ سائنس اور قرآن دونوں کے حوالے سے اور دونوں کو جوڑتے ہوئے میں نے اس کے اندر پیش کیے۔ تو جن حضرات کو بھی ان موضوعات سے دلچسپی ہو وہ میری وہ کتاب بھی پڑھیں، آج سے 25 سال پہلے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور انقلاب نبوی کا اساسی منہاج۔ پھر یہ کہ یہ ایجاد و ابداع عالم کا بھی مطالعہ کریں، کوشش کریں، اور میرا جو ہے آج کا یہ لیکچر انشاءاللہ ان دونوں کی تسہیل کا ذریعہ بن جائے گا کہ بات آسان ہو جائے گی۔ دیکھیے قرآنک میٹا فزکس کیا ہے، ہم اس کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں نے یہ چند آیات آپ کو سنائی، ایمانیات کیا کیا ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، وحی پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، حضور کی ختم نبوت و رسالت پر ایمان، قرآن کے آخری اللہ کا کلام ہونے اور اس کے محفوظ ہونے پر ایمان، بعث بعد الموت پر، جنت اور دوزخ پر، حساب کتاب پر، وزن اعمال پر ایمان۔ یہ تمام ایمانیات، یہ سب کیا ہیں؟ یہ میٹا فزکس ہے، یہ ہمارے اس دائرہ حواس کے اندر آنے والی چیزیں نہیں۔ ان ایمانیات کو 3 بڑے بڑے عنوانات کے تحت جمع کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ایمان باللہ یا توحید، نمبر 2 ایمان بالآخرہ یا معاد، معاد کے معنی لوٹنے کی جگہ، عاد یعود عودن، لوٹنا، معاد لوٹنے کی جگہ، اس میں ظرف ہے۔ تیسرے ایمان بالرسالت۔ اب جب یہ ایمان باللہ کیا ہے، چند چیزیں میں گنواؤں گا۔ پہلی بات یہ کہ آج ہم یہ مانتے ہیں، ہم پہلے سے مانتے تھے، آج دنیا بھی مان رہی ہے۔ جو فزکس کا اب سے کچھ عرصے پہلے کا دور تھا، 50-60 سال پہلے کا، اس وقت تک یہ مانا جاتا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ نیوٹونین دور کہلاتا ہے فزکس کا۔ لیکن آج ہمیں وہ بات معلوم ہو چکی ہے سائنس سے، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، نہ ہمیشہ رہے گی۔ یہ ایک خاص وقت پر پیدا کی گئی ہے اور ایک خاص وقت پر ختم ہو جائے گی۔ آج سائنس نے اس کے لیے نقطہ آغاز اس کو کہا ہے بگ بینگ، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اس سے کائنات شروع ہو گئی۔ پھر یہ تصور بھی ہے کہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، پھول جھڑی کی طرح۔ پھول جھڑی آپ کو معلوم ہے ایسے چکر لگاتے ہوئے پھیلتی ہے، اسی طرح یہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، مزید گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہے۔ آپ اکثر و بیشتر اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ آج ایک اور نئی گیلیکسی دریافت ہو گئی ہے، اتنے ملینز اینڈ ملینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ایئرز، لائٹ ایئرز دور ہے ہم سے،
وہ تو حساب کتاب میں آنے والی باتیں نہیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا یزید اللہ فی الخلق ما یشاء، اللہ اپنی تخلیق میں اضافہ کرتا رہتا ہے جو چاہتا ہے، یا کرتا رہے گا. دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. فعل مضارع میں فعل حال بھی ہے اور فعل مستقبل بھی ہے. اور اسی کو اقبال نے کہا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون کن فیکون کن فیکون. ابھی تو نئی نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جیسے وہ فنر ہوتا ہے، فنر، وہ فنر جو ہے لپٹا ہوا ہے اس کو آپ کھینچتے ہیں، لیکن اگر چھوڑ دیں گے اس طرح کو یہ پھر وہیں آ جائے گا واپس. اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ یہ کائنات جو ابھی تو پھیل رہی ہے، جا رہی ہے، ایک وقت میں اس کی ریورسل ہو جائے گی، اور یہ جو اب سمٹنی شروع ہوگی پھر ایک نقطے پر جا کر ختم ہو جائے گی. قرآن میں نقشہ کھینچا گیا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. ہم یہ فضاؤں کو اور خلاؤں کو لپیٹ دیں گے، لپیٹ دیں گے. دیکھیے آج کا کانسیپٹ اور قرآن کے الفاظ، جیسے پچھلے زمانے میں کتابیں ہوتی تھیں، جلد بندی کا تو معاملہ نہیں تھا. ایک کاغذ پر لکھ کیا پورا ہو گیا، اس کے ساتھ نیا کاغذ چسپاں کر دیا اور اس کو رول کر دیا. اب آپ نے دوسرے کو لکھا وہ پورا ہو گیا، پھر اس کو اور رول کر دیا، تیسرا لگا. وہ رول بنتے تھے، سکرولز بھی کہلاتے ہیں. تو یہ سکرولز، یہ آسمان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. جیسے اس زمانے کی کتابیں ہوتی تھی کہ سکرولز کی صورت میں ہوتی تھیں، اس طریقے سے ہم آسمانوں کو لپیٹتے ہیں. یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی. ایک ہستی ہے البتہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. وہ ہستی اس کائنات کی خالق ہے. اس کی جہاں تک ذات کا تعلق ہے، یہ ہمارے فہم سے، ہمارے عقل سے، ہمارے تخیل سے، ہمارے تصور سے، ہمارے وہم سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. اس کے بارے میں علم یہی ہے کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کو ہم نہیں جان سکتے. بیانڈ اور لمٹس. اس کے بارے میں ساری معرفت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اس کی اسماء و صفات سے ہوتی ہے. شاید آپ میں سے اکثر کو مجھے امید ہے یاد ہو، بچپن میں اگر یاد کرائے ہوں گے والدین نے، ایمان مجمل، ایمان مفصل. ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ اسماء و صفات باری تعالیٰ کا علم ہے. اس میں بھی لمیٹیشن ہے. اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے. کیسے دیکھتا ہے یہ ہم نہیں جانتے. کیا اس کی اس طرح کی کوئی آنکھ ہے؟ کیا وہ بھی دیکھنے کے لیے روشنی کا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے ہاں تو ایسے حیوانات موجود ہیں جو بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں. تو اللہ کا دیکھنے والا ہے، سمیع ہے، سنتا ہے. کیسے سنتا ہے؟ کیا ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے اسے بھی؟ اس کا بھی کوئی کان ہے جس سے آ کر ٹکرائے وہ؟ کچھ پتہ نہیں. اسی طرح اس کا کوانٹیٹیو پہلو، اللہ ہر شے پہ قدیر ہے. کتنا قادر ہے ہم کیا تصور کریں گے؟ ہمارا تو تصور بڑا محدود ہے. یوں سمجھیے کہ ہمارے دماغ کی مثال اس سنار کی جو ترازو ہوتی ہے، تولے ماشے یہی تو لیں گے نا. اس پر ٹنوں تو نہیں تل سکتا، سریا لا کر آپ اس پر تولنا چاہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا بھی وہ کتنا قدیر ہے، کتنا بصیر ہے، یہ تو ہم نہیں جانتے. لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کے بارے میں ہماری معلومات بہت محدود ہے. بس یہ ہے، ایک بڑا پیارا شعر ہے، دور بینان بارگاہ الست جز پئین برداند کے ہست. ہست یہ بارگاہ الست جو ہے، یہ جو ہم عہد کر کے آئے تھے اللہ سے، الست بربکم قالوا بلی. تو بارگاہ الست اللہ کی بارگاہ، جو لوگ اس بارگاہ میں دور تک دیکھ سکتے ہیں وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہتے کہ بس یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہے.
ہے، لیکن کیا ہے، کیسا ہے، کتنا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کیسا اس کا چہرہ ہے، حالانکہ قرآن میں لفظ آیا چہرہ، کیسے اس کے ہاتھ ہے، قرآن میں لفظ آیا ہاتھ، ہم نہیں جانتے۔ دور بینان بارگاہ الست جو پئیین مردان کے ہست، اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں۔ دیکھیں کوئی دیوار ہے، بہت بڑی فصیل ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں اسے تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہوگی اتنی کوئی 100 فٹ اونچی ہوگی، چلیے جہاں تک نظر آ رہی ہے اتنی لمبائی ہے، اس کے اوپر کوئی رنگ وغیرہ ہے وہ بھی نظر آ گیا۔ کوئی اندھا شخص ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ جا کے دیکھے گا، ٹٹورے گا، ہے بھائی فصیل تو ہے، وہ کتنی اونچی ہے اسے کیا پتا، وہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ وہ ہے کہ دور بینان بارگاہ الست جس پے ہی نہ بردان کی ہست ہے ضرور۔ یہ جو اللہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، سارے نام اچھے نام اسی کے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنُ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، چاہے اللہ کہہ کر پکار لو، چاہے رحمان کہہ کر پکار لو، جس کو بھی پکارو یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں، تمام اچھی صفات اسی کے اندر ہے، اور بتمام و کمال ہے۔ وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہے، ہر چیز پر قادر، ہر چیز کا دیکھنے والا۔ پھر وہ تنہا ہے، تنہا اپنی ذات میں تنہا، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں، نہ صفات میں شریک ہے نہ اختیارات میں شریک ہے، وہ تنہا ہے۔ لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا کفو لہ۔ یہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے تصورات کا خلاصہ۔ اب آئیے دوسرا، ایمان بالآخرہ۔ اس اللہ نے جو اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اس میں اس کی تخلیق کا کلائمیکس انسان ہے۔ اس کی میں تفصیل ذرا بعد میں بیان کروں گا، ابھی یہ مضمون ختم ہو جائے۔ تخلیق کا کلائمیکس انسان، اس انسان کی یہ زندگی جو ہے، جسے ہم اپنے محدود مشاہدے کی وجہ سے سمجھ بیٹھتے ہیں 60 70 80 برس، کوئی بہت بوڑھا ہو گیا 90 برس 100 برس، کوئی 100 کراس کر گیا تو اخبار میں خبریں آ جائیں گی، بس نہیں، یہ انسان مسجود ملائک بنایا گیا۔ یہ کلائمیکس ہے اللہ کی تخلیق۔ اور ایک خاص بات نوٹ کیجئے، اللہ نے فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ دونوں ہاتھ کون سے ہیں؟ ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق ہے، وہ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو۔ اور یہ عالم و خلق یا اللہ کی ذات میں جمع ہے یا انسان کی ذات میں جمع ہے۔ باقی پوری کائنات میں یا کوئی شے ہے تو عالم خلق کی ہے، یا دوسری ہے تو عالم امر کی ہے، دونوں چیزیں جمع ہے اللہ کی ذات میں اور انسان کی ذات میں۔ اسی لیے حدیث ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اور یہ حدیث ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بخاری اور مسلم دونوں میں اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ اب اس سے اونچا مقام کیا ہوگا؟ کیا ایسی عظیم ہستی کی زندگی بس 40 50 60 70 80 برس؟